آپ میں سے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ آیت الکرسی کی خسار میں، آیت الکرسی کی حفاظت میں، اللہ کی حفاظت میں رہے، تو وہ رحمانی اور اللہ تعالیٰ کے خسار یعنی آیت الکرسی کی حفاظت میں آنا چاہتا ہے، خسار میں آنا چاہتا ہے، تو قرآن و حدیث پر، حقیقت پر مشتمل یہ ویڈیو آخر تک لازمی دیکھیں اور یاد رکھیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر کی سامان کی حفاظت ہو، آپ کے گھر کی حفاظت ہو، فرشتے آپ کی حفاظت کریں اور آپ کے پڑوسی کی حفاظت ہو، آپ کے آس پاس کے گھر اللہ کی امان میں آ جائیں اور فرشتے آپ کی حفاظت کریں، فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے سے آپ جنتی بن جائیں، آپ کو دنیا میں بھی فائدہ ہو، آخرت میں بھی فائدہ ہو، شیطان، آسیب اور جنات سے محفوظ رہیں، تو آئیے یہ تمام تر احادیث آپ کے لیے پیش ہونے لگی ہیں، سماعت فرمائیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ لوگوں کے پاس گئے، وہ قطار میں بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو مجھے قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت کے بارے میں بتائے، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما فرمانے لگے کہ آپ ٹھیک حقیقت جاننے والے شخص کے پاس آئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تمام قرآن پاک کی آیاتوں سے بڑھ کر فضیلت والی سردار آیت اگر کوئی ہے تو وہ آیت الکرسی ہے۔ یاد رکھیں قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اس کی تمام آیات کی تاثیرات جدا گانا ہیں، جیسے تمام انبیاء اور اولیاء اللہ کے حضور علیحدہ علیحدہ مرتبہ اور فضیلت رکھنے والے ہیں، اسی طرح تمام قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، لیکن آیت الکرسی کی فضیلت یہ ہے کہ وہ تمام آیات سے بڑھ کر فضیلت والی اور سردار آیت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک کی تمام آیات کی سردار آیت آیت الکرسی ہے۔ اور امام بہقی نے حضرت صلصال رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اس شخص کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہوتا ہے، یعنی جوں ہی آیت الکرسی پڑھنے والا ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، وہ جوں ہی مرتا ہے اس کو جنت عطا کر دی جاتی ہے۔ اگر آپ آیت الکرسی کے خسار میں اور آیت الکرسی کی اور اللہ کی حفاظت میں رہنا چاہتے ہیں تو یہ حدیث سنیں۔ حضرت ابو قتادہ صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ کرب اور اضطراب کی حالت میں آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی فریاد رسی فرماتا ہے۔ ابن اسحاق سے منقول ہے کہ حضرت سیدنا زید بن ثابت صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہما اپنے باغ میں گئے، وہاں شور سنا تو آپ نے فرمایا یہ کیا؟ تو ایک جن نے جواب دیا کہ ہم جنات ہیں اور قحط کا شکار ہیں، آپ ہمیں اجازت دیجیے تاکہ آپ کے باغ کا پھل کھانا ہمارے لیے جائز ہو جائے، تو آپ نے فرمایا ہاں اجازت ہے، لیکن ساتھ ہی حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہما نے اس جن سے پوچھا کہ کیا تم ہمیں یہ نہ بتاؤ گے کہ ہم کیا پڑھیں جس سے ہم جنات اور شیطان سے محفوظ رہ سکیں؟ تو اس جن نے کہا کہ آیت الکرسی ہے، آپ اگر آیت الکرسی پڑھیں گے تو پھر کوئی بھی شیطان اور جنات آپ کے قریب نہیں آئیں گے۔ اور امام بہقی نے الاسماء والصفات میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے، ان کا ارشاد ہے کہ پہاڑ اور آسمان اور زمین میں کوئی بھی آیت الکرسی سے فضیلت میں بڑھا ہوا نہیں ہے، یعنی آسمان اور زمین اور پہاڑوں میں سب سے افضل کوئی چیز ہے تو وہ آیت الکرسی ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی تمام تر مخلوقات جنت و دوزخ، آسمان اور زمین میں کوئی بھی سورہ بقرہ کی آیت آیت الکرسی سے زیادہ عظمت کا حامل نہیں ہے، یعنی جنت و دوزخ، آسمان اور زمین میں سب سے زیادہ عظمت والی حامل کوئی آیت ہے
تو وہ آیت الکرسی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کی، یا رسول اللہ، میرے گھر کی چیزوں میں برکت نہیں ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم آیت الکرسی نہیں پڑھتے؟ جس کھانے اور سالن پر آیت الکرسی پڑھی جائے، اللہ تعالیٰ اس کھانے اور سالن میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ برکت عطا کر دیتا ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس کھانے اور سالن پر آیت الکرسی پڑھی جائے، اللہ تعالیٰ اس کھانے اور سالن میں برکت عطا کر دیتا ہے، اور جس گھر میں لوگ آیت الکرسی پڑھنا بھول جائیں، اللہ کی برکتیں بھی روٹھ جاتی ہیں۔ اسی طرح اللہ کی حفاظت میں، آیت الکرسی کے خسار میں، آیت الکرسی کی حفاظت میں جو بندہ رہنا چاہتا ہے، اس حدیث پر عمل کرے۔ اسی طرح حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، وہ اگلی نماز تک اللہ کے ذمے اور اللہ کی حفاظت میں رہے گا۔ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھا کریں، آپ اللہ کی حفاظت اور آیت الکرسی کی خسار اور آیت الکرسی کی حفاظت میں رہیں گے۔ حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی مجھے عرش کے نیچے سے عطا کی ہے، کسی بھی نبی کو اس طرح یہ آیت الکرسی پہلے نہیں عطا کی گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان سنا تو کوئی رات ایسی نہیں گزری کہ جس رات کو میں نے آیت الکرسی نہ پڑھی ہو، یعنی ہر رات حضرت علی آیت الکرسی پڑھ کر سویا کرتے تھے۔ یاد رکھیں، آیت الکرسی رحمانی خسار ہے۔ اہل اللہ لوگ آیت الکرسی سے، قرآن اور اللہ کے ذکر سے بیماریوں کے گرد خسار بناتے، جو اصلاً حدیث سے شرعاً صحیح ہے۔ اللہ کے ذکر سے، احادیث کے نورانی کلمات سے اور آیت الکرسی سے اور قرآن کی آیات سے دم کرنا روحانی طور پہ، ایمانی طور پہ شرعاً صحیح اور جائز ہے۔ اسے ناجائز کہنا شرعاً غلط ہے۔ لہٰذا جب دم کریں تو آیت الکرسی سے دم کریں۔ آپ آیت الکرسی کا خسار بنائیں گے تو بیماریوں سے بچے رہیں گے، اور آیت الکرسی کی خسار اور آیت الکرسی کی حفاظت اور اللہ کی حفاظت میں رہیں گے، بیماریوں سے محفوظ رہیں گے، جو شرعاً حدیث سے ثابت ہے اور جائز بھی ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس کو جنت میں داخل ہونے سے صرف موت روک سکتی ہے، یعنی ادھر بندہ مرا نہیں اور ادھر جنت عطا کر دی جاتی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے، آیت الکرسی پڑھنے کی وجہ سے اس بندے کے گھر اور اس کے پڑوسی کے گھر اور اس کے آس پاس کے گھروں کو اللہ تعالیٰ امان دے دیتا ہے۔ حاکم کی روایت ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ حضور مسجد میں تشریف فرما تھے اور میں بھی وہاں بیٹھ گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز، روزے اور صدقے کے فضائل بیان فرما رہے ہیں۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ پر قرآن پاک کی سب سے عظیم اور افضل آیت کون سی نازل ہوئی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آیت الکرسی اخیر تک، یعنی آیت الکرسی سب سے عظیم، افضل اور فضیلت والی آیت مجھ پر نازل ہوئی۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا قرآن پاک کی تمام تر آیات سے زیادہ عظمت اور فضیلت والی آیت آیت الکرسی ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جو شخص بستر پر لیٹا سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھتا ہے، صبح تک 2 فرشتے اس کی حفاظت میں رہتے ہیں۔ یہ روایت آپ زندگی میں شاید پہلی دفعہ سنیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اس وحدہ لا شریک خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ آیت الکرسی کی 1 زبان اور 2 ہونٹ ہیں، اور وہ شاک عرش کے پاس، وہ آیت الکرسی خود اللہ کی پاکی اور تقدیس بیان کرتی ہے۔ تو آیت الکرسی کی 1 زبان اور 2 ہونٹ ہیں جو خود آیت الکرسی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ آپ سفر میں ہوں، گاڑی میں ہوں، یا گھر سے نکلنے لگیں، آپ کا کوئی سامان ہو، حفاظت آپ نے کروانی ہو، سونے لگے ہوں، فرض نماز پڑھ چکے ہوں، آپ آیت الکرسی کی عادت بنا لیں۔ خدا کی قسم آپ آیت الکرسی کے خسار میں رہیں گے، آیت الکرسی کی اور اللہ کی حفاظت میں رہیں گے، فرشتے آپ کی حفاظت پر معمور کر دیے جائیں گے، اور آپ جنتی بھی بن جائیں گے۔
کوشش کریں ان احادیث کو سننے کے بعد عمل کریں اور آیت الکرسی کی خسار میں رہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے، ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں، اور دعا کے لیے اپنا نام شامل کروانے کے لیے کومنٹس باکس میں لازمی رابطہ کریں۔